میرے محترم ساتھیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں ایک ایسے نوجوان کا تذکرہ کروں گا، ایک ایسے نوجوان کا واقعہ سناؤں گا کہ جو مدینہ شریف کا رہنے والا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو بہت ہی حسین و جمیل بنایا تھا۔ اس کے حسن کا یہ عالم تھا کہ مدینہ شہر کی عورتیں اور لڑکیاں اس کے عشق کی دیوانی تھیں، اس کے حسن کی دیوانی تھیں۔ جب وہ شخص مدینہ کی گلیوں سے گزرا کرتا تھا تو عرب کی دوشیزائیں، عرب کی عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں سے جھانک جھانک کر اس کے حسن کا نظارہ کیا کرتی تھیں۔ اتنا حسین و جمیل وہ نوجوان تھا کہ رات کی تنہائی میں، رات کی تاریکی میں جب عرب کی لڑکیاں اور عورتیں اپنی بستروں پر جایا کرتی تھیں تو اس کے حسن کے گیت گایا کرتی تھیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس واقعہ کو ضرور سنیں۔ مدینہ شریف کے اندر ایک نوجوان تھا، بلا کا حسین، دوشیزائیں اس کے حسن بے پناہ پر لٹو تھیں۔ جس وقت اس خوش رنگ اور فولاد بدن نوجوان کو دربار خلافت میں پیش کیا گیا تو حاضرین مجلس اس کے دلکش گورے بدن کا غور سے مشاہدہ کرنے لگے۔ اس جوان سال کا قدرے بڑا سر، خوبصورت چوڑی پیشانی اور اس پر لٹکے ہوئے خمدار سیاہ بال، ہلکی باریک بھویں، دراز پلکیں، سرمگی آنکھیں، خوشنما رخسار، نازک ہونٹ اور اولوں سے بھی زیادہ شفاف دانت اور خوشنما دبلا پیٹ، چوڑا سینہ اور چاند سے بڑھ کر چہرہ دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر امیر المؤمنین عمر فاروق کو یقین آ گیا کہ واقعاتاً یہی وہ نوجوان ہے جس کا جمال مقناطیس کی راہ چلتی خواتین اور گھر بیٹھی دوشیزاؤں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اور وہ رات کی تاریکیوں میں جذبات میں مغلوب ہو کر اس کے حسن کے گیت گا رہی ہیں۔ آپ نے خواتین کو اس کے دلربا حسن کے فتنے سے بچانے کے لیے اس کا سر موڑنے کا حکم دیا۔ اس بیچارے کو بارگاہ خلافت کا حکم ٹالنے کی جسارت نہ تھی، اس لیے یہ حجام کے آگے بیٹھ گیا اور اپنا سر مڈانے لگا۔ جب وہ سر مڈوا چکا تو اس کی پیشانی یوں نمودار ہوئی کہ گویا وہ چاند کا ٹکڑا ہو، اور وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آنے لگا۔ یہ دیکھ کر آپ نے دوسرا حکم جاری کیا کہ اس کے سر پر امامہ پہنایا جائے۔ چنانچہ وہ امامہ پہن کر مزید خوبصورت نظر آنے لگا۔ جب وہ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے لیے جاتا تو راہ چلتی خواتین کی نگاہیں اس کی سرمگی آنکھوں پر مرکوز ہونے لگیں اور وہ اسے گلی کوچوں میں دیکھ کر مبہوت رہ جاتی۔ یہ دیکھ کر امیر المؤمنین نے حکم دیا کہ اے نوجوان، تم اس شہر میں نہ رہو، بصرہ چلے جاؤ۔ اس نے وجہ پوچھی تو آپ نے صرف اتنا ہی جواب دیا کہ یہ میرا حکم ہے، اور مزید کچھ نہ بتایا۔ اس بیچارے نے بارگاہ خلافت کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، لیکن اسے سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا گیا ہے۔ جب اس نے امیر المؤمنین کے کسی ہم نشین سے اس کارروائی کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ معاملہ دراصل یہ ہے کہ گزشتہ رات جب دارالخلافہ کی رعایا میٹھی میٹھی نیند کے مزے لوٹ رہی تھی تو امیر المؤمنین معمول کے مطابق دارالخلافہ کی گلی کوچوں کا گشت کر رہے تھے کہ آدھی رات کے قریب ایک دروازے سے ان کا گزر ہوا
تو ان کے کانوں میں یہ خاتون کی آواز پڑی جو بڑی پرسوز آواز سے بڑے درد بھرے انداز سے شعروں میں اپنی آرزو کا اظہار کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی، بھلا کوئی صورت بن سکتی ہے کہ میں شراب پی سکوں؟ بھلا کوئی صورت نکل سکتی ہے کہ میں نصر بن حجاج کے پاس پہنچ جاؤں، اس نوجوان کے پاس پہنچ جاؤں جو شریف النسل ہے، نوخیز ہے، خوب روح ہے، عزت دار ہے اور ضدی بھی نہیں ہے۔ وہ بلند مجلسوں والا ہے، ہمسروں کو باپت دھکیل دینے والے قبیلے سے ہے، قابل دید جوانی میں قدم رکھ چکا ہے، اس کا چاند جیسا مکھڑا تاریک رات کو جگمگا دیتا ہے۔ جو ہی آپ کے کانوں میں یہ اشعار پڑے تو فرمایا، اچھا میرے یہاں اس شہر میں ایسا نوجوان بھی ہے جس کے حسن و جمال کا تذکرہ نوجوان خواتین اپنے پردوں میں بھی کر رہی ہیں۔ تو انہوں نے فوراً حکم دیا کہ اس نوجوان کو میرے سامنے لاؤ، تو ان کے حکم سے تم کو یہاں لایا گیا تھا۔ پھر جب حاضرین نے تمہارے سو جیسے قد اور مضبوط کاٹ اور خوبصورت چہرے کو دیکھا تو مان گئے کہ واقعی یہ ایسا نوجوان ہے کہ اگر اس کی خوبصورتی کو کسی طریقے سے کم نہ کیا گیا تو خواتین کے بہک جانے کا خطرہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے خیال میں تمہاری خوبصورتی کم کرنی چاہی تو تم پہلے سے بھی بڑھ کر خوبصورت نظر آنے لگے ہو، اور انہیں حساس رپورٹیں ملنے لگیں اور وہ سوچنے لگے کہ اگر اس پاکیزہ دل نوجوان کو یہاں رہنے دیا گیا تو یہ کسی دن کسی کے تیرے نگاہ کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے آپ کو بصرہ بھیجنے اور وہاں بسانے کا پروگرام بنایا ہے، لہذا اللہ کا نام لیجئے اور سامان سفر بانٹ لیجئے۔ امیر المؤمنین آپ کو بصرہ بھیجنے کا ارادہ کر چکے ہیں اور وہ اس ارادے سے ٹلنے والے نہیں۔ حضرت حجاج سلمی کا یہ خوبصورت اور حسین و شکیل بیٹا نصر بن حجاج اپنی بیوہ ماں کا بڑا خدمتگار اور اس کی آنکھوں کا تارا تھا۔ یہ جب کبھی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا، اس کی تاریک آنکھوں میں جہاں اندھیرا ہو جاتا اور کھانا پینا بھول جاتی اور اس کے متعلق طرح طرح کے خطرات میں گھر جاتی، اور جو ہی یہ اس کے سامنے آ جاتا اس کے لیے دنیا روشن ہو جاتی۔ اسے مدینہ چھوڑ کر بصرہ میں جا بسنا گوارا تو نہ تھا، لیکن امیر المؤمنین کے حکم کے سامنے کسی کو دم مارنے کی مجال بھی نہ تھی۔ اس بیچارے نے اپنا دل مضبوط کر کے امیر المؤمنین سے پوچھا بھی کہ اے امیر المؤمنین، میرے خوبصورت ہونے اور خواتین کے میری طرف دیکھنے میں میرے کسی طرح کے قول و فعل کا دخل ہو تو بتائیں۔ لیکن آپ نے کوئی جواب نہ دیا اور فرمایا، اے نوجوان، یہ میرا انتظاری حکم ہے جو لازم ہے۔ امیر المؤمنین نے بصرہ کے گورنر کو اسے بصرہ میں گھر مہیا کرنے اور گزر بسر کرنے کے لیے جاگیر دینے کا حکم دے دیا تھا۔ چنانچہ اس نوجوان نے اپنی پیاری والدہ کو اللہ اور پھر اپنے بھائیوں کے سپرد کیا اور خود اونٹ پر سوار ہو کر طویل و عریض صحراؤں، بلند و بالا پہاڑوں کی وادیوں کو عبور کرنے لگا اور کئی دنوں کی صعوبت سفر برداشت کرنے کے بعد بصرہ پہنچ گیا۔ ادھر جب اس شادی شدہ خاتون کو امیر المؤمنین کے اس اقدام کا علم ہوا تو وہ اپنے انجام سے ڈر گئی کہ کہیں اب میری باری نہ آ جائے، تو اس نے چپکے سے چند شعر عربی میں لکھ کر کسی کے ہاتھوں آپ کی طرف بھجوائے، جس کا مفہوم میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اس امیر المؤمنین سے گزارش کر دیجئے جس کے ناگہانی غصہ کے تصور سے بدن پر کپکپی طاری ہو جاتی ہے کہ میرا شراب نوشی یا نصر بن حجاج سلمی سے کوئی واسطہ نہیں۔
میں عمر فاروق سے معافی مانگتی ہوں اور انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے نصر بن حجاج اور شراب کے بدلے تازہ دودھ اور نیچے دیکھنے والی آنکھ میسر ہے، اس لیے مجھے شراب پینے اور نصر بن حجاج کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے عشق کو دوزخ کے خوف نے لگام دے رکھی ہے اور اب وہ اس لگام پر مطمئن و پرسکون ہو گیا ہے۔ جس امنگ اور آرزو کو پورا کرنے کا اہتمام نہ کیا گیا ہو اسے جرم قرار نہیں دیا جا سکتا، اور پھر لوگ اپنی تمناؤں میں سچے بھی ہوتے ہیں اور سیاہکار بھی ہوتے ہیں۔ لہذا آپ غیر یقینی بات کو یقینی بات کا درجہ نہ دیں، کیونکہ گناہ کی معافی مانگنے والے کی راہ ہی صحیح راہ ہے۔ جب امیر المؤمنین نے یہ اشعار ملاحظہ کیے تو رو دیے اور فرمایا، سب تعریفوں کے لائق اللہ مالک الملک کی ذات ہے، جس کے خوف نے اس خاتون کو ناجائز طریقے سے اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے سے روک رکھا ہے۔ نصر بن حجاج سلمی کے بصرہ میں رہائش پذیر ہونے کے بعد اس کی والدہ اس کی جدائی کے غم میں نڈھال ہو گئی، کیونکہ اس کے اس اطاعت شعار بیٹے نے اسے ضروریات زندگی سے مالا مال کر رکھا تھا، اور اپنے والد حجاج کی وفات کے بعد اسے کسی چیز کی کمی نہ آنے دی تھی۔ اب اسے کمی تھی تو صرف اپنے لگتے جگر کے دیدار کی کمی تھی، جو کسی جرم کے بغیر ہی مدینہ بدر کر دیا گیا تھا۔ وہ بڑھاپے میں مدینہ منورہ کو چھوڑنا بھی نہ چاہتی تھی، اور نہ ہی اس میں بیٹے کو بزور بازو واپس لانے کی ہمت تھی۔ البتہ ایک دن اس نے جرأت کر کے امیر المؤمنین کو مسجد جاتے ہوئے راستے میں پا لیا اور کہا، اے امیر المؤمنین، میں روز قیامت اللہ کے سامنے دوزانو ہو کر آپ کے ساتھ جھگڑوں گی۔ آپ تو اپنے عاصم اور عبداللہ کے درمیان سوتے ہیں اور رہتے ہیں، جبکہ میرے اور میرے نور نظر کے درمیان وسیع و عریض صحرا اور سنگلاخ کوہستان موجود ہیں۔ امیر المؤمنین نے فرمایا، نصر بن حجاج کی ماں نوجوان پردہ نشین خواتین اپنے پردوں میں عاصم اور عبداللہ کے گیت نہیں گاتی، جبکہ انہوں نے تیرے صاحب زادے کے حسن و جمال کے گیت اپنے پردوں میں بھی گانے شروع کر دیے ہیں۔ یہ سن کر وہ بوڑھی خاتون صبر کے گھونٹ پیتی ہوئی واپس مڑ گئی اور امیر المؤمنین نماز پڑھانے میں مشغول ہو گئے۔ اس عرصے میں نصر بن حجاج سلمی کو بوڑھی والدہ اور مدینہ منورہ کے ساتھیوں کی یاد ستانے لگی۔ اس نے امیر المؤمنین سے مدینہ منورہ میں حاضری کی اجازت طلب کرنے کا پروگرام بنایا اور اپنی درخواست کو اشعار کی صورت میں لکھنا شروع کر دیا۔ اتفاق سے ان دنوں حضرت عتبہ بن غزوان امیر المؤمنین کا کوئی پیغام لے کر بصرہ تشریف لے آئے اور وہ اپنا کام مکمل کر کے واپس مدینہ روانہ ہونے لگے تو ان کے منادی نے آواز لگائی کہ جو کوئی مدینہ منورہ ڈاک بھیجنا چاہتا ہے وہ جلد از جلد اپنی ڈاک ہمارے حوالے کر دے۔ نصر بن حجاج نے اس موقع کو غنیمت جان کر اپنی درخواست لفافے میں بند کر کے ان کے حوالے کر دی۔ چند دنوں بعد وہ ڈاک مدینہ منورہ پہنچ گئی۔ جب امیر المؤمنین نے اپنی ڈاک کھولی تو اس میں سلامی مسنون کے بعد بے قصور جلا وطن نصر بن حجاج کے درجے ذیل اشعار نظر پڑے، جس کا مفہوم میں آپ کو سناتا ہوں۔ اے امیر المؤمنین، آپ نے مجھے بے عزت کر کے مدینہ منورہ اور دوستوں میں رہنے سے محروم کر دیا ہے۔ ایسا کرنا آپ کے لیے جائز نہ تھا۔ میرے متعلق آپ کا تصور محض گمان ہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ میں بے قصور ہوں اور بعض گمانوں کی تصدیق کرنا بھی گناہ ہے۔ محض اس بنا پر کہ ستوا ناک والی ایک شب اپنی آرزو کا اظہار کر بیٹھی، حالانکہ عورتوں کی بعض خواہشات محض تاوان تصور کی جاتی، محض اس بنا پر کہ ایک عورت ایک شب اپنی آرزو کا اظہار کر بیٹھی،
حالانکہ عورتوں کی بعض خواہشات محض تاوان تصور کی جاتی ہیں۔ آپ نے میرے متعلق ایسی بات متصور کر لی جس کے بعد کسی مجلس میں بات کرنے کے قابل نہ رہا، اور میں بغیر کسی تہمت کے جلا وطن کر دیا گیا، حالانکہ میرا حرمین میں قیام ہوا کرتا تھا، اور مجھے میرا مرتبہ و مقام اس کی آرزو کی تکلیف کرنے سے روکتا ہے۔ اور پھر میرے بزرگ کس قدر سچے عزت دار تھے، اور اسے اس کی نماز اور روزہ اور قومی شرافت بری آرزو کی تکمیل سے روکتی ہے۔ ہماری یہ دونوں حالتیں ہماری کسی طرح کی ممکنہ ارتکاب گناہ میں حائل ہیں، تو کیا آپ مجھے لوٹنے کی اجازت دیتے ہیں؟ امیر المؤمنین نے یہ پڑھ کر فرمایا، میری عمارت میں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ امیر المؤمنین پر اللہ رحم فرمائے، آپ اپنے خیال اور تصور میں بالکل سچے تھے کہ یہ نوجوان بھی کسی نہ کسی دن کسی نیلم طریق کے زلف گراہ گیر کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جب یہ نوجوان مستقل طور پر بصرہ میں رہنے لگا تو اس نے شہر کے ڈپٹی کمشنر مجاشع بن مسعود سلمی کے دفتر میں آنا جانا شروع کر دیا۔ اس نے اسے اپنی برادری کا برخوردار سمجھ کر اپنے گھر لے جانا شروع کر دیا۔ یہ کچھ عرصہ تک ان کے ساتھ ان کے گھر میں جاتا اور ان کے ساتھ واپس آ جاتا۔ اسی دوران ان کی بیوی خدیرہ جو اپنے دور کی خوبصورت عورت تھی، اس خوبصورت نوجوان پر نظریں رکھنے لگی اور اس پر انتہا درجے کی نوازشیں کرنے لگی، جس کی وجہ سے اس کا دل بھی پگھل گیا، اور اس نے اسے زبان سے کچھ کہنے کے بجائے زمین پر لکھ دیا کہ مجھے تجھ سے اس قدر محبت ہے کہ اگر وہ تیرے اوپر ہو تو وہ تجھ پر سایہ فگن ہو، اگر نیچے ہو تو تجھے ہتھیلیوں پر اٹھا لے۔ یہ تحریر پڑھ کر نوجوان خاتون بے ساختہ پکار اٹھی کہ میں بھی اللہ کی قسم۔ نوجوان خاتون کی یہ الفاظ اس کے شوہر نے سن لیے تو اس نے اس سے پوچھا، تیرے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا کہ نصر نے ہماری اونٹنی کو دیکھ کر اشارتاً کہا کہ یہ اونٹنی کس قدر خوبصورت ہے۔ مجاشع نے کہا کہ تیرا یہ کہنا اس بات کا جواب نہیں، مجھے سچ سچ بتا کہ تو نے ایسا کیوں کہا ہے۔ اس نے کہا سچ پوچھتے ہو تو وہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ تمہارا گھر کتنا خوبصورت ہے۔ مجاشع نے کہ یہ بات بھی غلط ہے، تیرا کلام دراصل کسی بات کا جواب ہے اور تو مجھے جان بوجھ کر وہ بات نہیں بتا رہی۔ اسی دوران اس کی نگاہ زمین پر لکھی ہوئی عبارت پر پڑی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید میری بیوی کے الفاظ اس تحریر کا جواب ہی ہوں۔ اس نے اس تحریر پر ایک بڑا سا مٹی کا برتن الٹا کر کے رکھوا دیا اور نصر کے جانے کے بعد اسے اپنے سیکریٹری سے پڑھایا تو پتا چل گیا کہ خدیرہ کا کلام دراصل اسی بات کا جواب ہے۔ جب نصر بن حجاج کو اپنے اس معاملے کے افشا ہونے کا علم ہوا تو وہ مارے شرم کے زمین میں گڑ گیا اور اسے اپنی اس حرکت پر اتنا افسوس ہوا کہ اسے بستر سے اٹھنے کی تاب نہ رہی، لاغر ہو کر چوزے جیسا ہو گیا۔ جب مجاشع بن مسعود کو اس کی حالت کا پتا چلا تو اس نے اپنی بیوی خدیرہ سے کہا کہ اب جا اور میرے بیمار برخوردار کو اپنے سینے کے سہارے بٹھا کر اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا، شاید کہ اسی طرح ہی اس کی صحت بحال ہو جائے۔ خدیرہ نے یہ مطالبہ پورا کرنے سے جواب دے دیا، لیکن مجاشع بطور شوہر ہونے کے بھی اس بات کا اصرار کرتا رہا تو وہ مان گئی اور اسے کھانا کھلا کر واپس آ گئی۔ اس کے بعد مجاشع نے حضرت ابو موسیٰ اشعری گورنر کوفہ سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا بس اسی وجہ سے تو امیر المؤمنین نے اسے مدینہ منورہ سے بصرہ بھجوایا تھا۔ انہوں نے نصر بن حجاج کو بصرہ سے فارس بھجوا دیا جہاں حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی گورنر تھے۔ نصر یہاں سے کوچ کر کے فارس کے کسی قصبہ میں آباد ہو گیا۔ اسے ابھی وہاں آباد ہوئے کوئی زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ گاؤں کے سردار کی بیوی اس پر مر مٹنے لگی اور اسے چوری چھپے ملنے کے لیے
خطوط بھیجنے لگی۔ جب اس بات کا علم گورنر فارس کو ہوا تو انہوں نے نصر بن حجاج سلمی کو اپنے یہاں بلایا اور اس نئے قضیے پر اپنی تشریف سے آگاہ کیا اور ساتھ ہی اسے یہاں سے چلے جانے کا مشورہ دے دیا۔ اس نے کہا اگر میں ارض اسلام میں کسی جگہ بھی نہیں رہ سکتا اور آپ لوگ مجھے کہیں بھی سکون سے ٹھہرنے نہیں دیتے تو میں کہاں جاؤں؟ اللہ کی قسم اگر آپ نے ایسا کیا تو میں مشرکوں کی سرزمین میں رہنے پر مجبور ہو جاؤں گا، ورنہ میرا کوئی قصور بتایا جائے۔ جب حضرت عثمان نے یہ صورتحال امیر المؤمنین کو لکھ بھیجی تو انہوں نے نصر بن حجاج کو وہاں سے جلا وطن کرنے سے منع کر دیا اور حکم دیا کہ اسے گھر سے مسجد اور مسجد سے گھر میں آنے جانے تک محدود کر دیا جائے اور اسے زیادہ عرصہ مسجد میں گزارنے دیا جائے تاکہ نہ یہ باہر نکلے اور نہ ہی کوئی فتنہ کھڑا ہو اور نہ ہی کوئی عورت اس کے حسن میں گرفتار ہو کر اس کی محبوبہ اس کی عاشقہ بنے۔ یہ نوجوان خلافت فاروقی تک فارس ہی میں جلا وطن رہا اور اس دور میں اس کی کڑی نگرانی ہوتی رہی۔ جب امیر المؤمنین شہید ہوئے اور اس کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے تو یہ واپس مدینہ چلا آیا اور آزادی سے ایمان اور تقویٰ کی زندگی گزارنے لگا۔ یہ تھی وہ عجیب و غریب داستان مدینہ شہر کے ایک نوجوان کی کہ جس جگہ اسے عورتوں سے بچانے کے لیے کہ کہیں عورتیں اس کے حسن کی میں گرفتار نہ ہو جائیں